الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہماری عنوان ہے قبر میں سوال و جواب۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری شخص کے جنازہ میں قبرستان میں حاضر تھے۔ ابھی قبر کی تیاری میں دیر تھی، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہو گئے۔ ہم لوگ بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ کے دست مبارک میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کرید رہے تھے، جیسا کہ کوئی غم زدہ شخص کرتا ہے۔ پھر آپ نے سر مبارک اٹھایا اور ہم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ سے عذاب قبر سے پناہ چاہو۔ 2-3 مرتبہ یہی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جب مومن بندہ کا دنیا سے ریلت اور آخرت میں حاضری کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے ایسے فرشتے اترتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمکدار ہوتے ہیں۔ ان کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے۔ یہ فرشتے اس کے سامنے تحت نظر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں اور اس کے سر کے پاس بیٹھ کر فرماتے ہیں، اے مطمئن روح، چل اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف۔ پھر اس کی روح اس طرح سہولت سے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزہ کا بند کھولنے سے اس کا پانی بآسانی نکل آتا ہے۔ چنانچہ ملک الموت اس روح کو اپنے قبضہ میں کر لیتے ہیں اور فوراً ہی ساتھ میں آئے ہوئے فرشتے اسے لے کر جنت کے کفن اور حنوط یعنی خوشبو میں لپیٹ دیتے ہیں، تو اس سے اعلیٰ ترین مشک کی طرح خوشبو پھیل اٹھتی ہے۔ پھر وہ فرشتے اس روح کو لے کر چلتے ہیں، تو جب بھی فرشتوں کی کسی جماعت پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی پاکیزہ روح ہے، تو وہ فرشتے نام بتا کر اس کا بہترین انداز میں متعارف کراتے ہیں، یہاں تک کہ آسمان کے مقرب فرشتے اوپر والے آسمان تک اس روح کی مشائیت کرتے ہیں تاکہ اسے 7ویں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام علیین میں لکھ دو اور اسے دوبارہ زمین کی طرف لے جاؤ، کیونکہ میں نے اسے زمین ہی سے پیدا کیا ہے اور اسی میں اسے لوٹا رہا ہوں، اور اسی سے قیامت کے روز دوبارہ اسے اٹھاؤں گا۔ پھر اس کی روح اس کے بدن کی طرف لوٹا دی جاتی ہے اور فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اسے بٹھا کر اس سے سوال کرتے ہیں، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دینی الاسلام، میرا مذہب اسلام ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اس کی اصل صورت و کیفیت اللہ ہی کو معلوم ہے، پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو وہ مومن جواب دیتا ہے، ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہارا علم کیا ہے؟ تو مومن جواب دیتا ہے، میں نے قرآن کریم پڑھا ہے اور اس پر ایمان لایا ہوں اور اس کی تصدیق کی ہے۔ اس سوال و جواب پر آسمان سے ندا آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کا دروازہ کھول دو تاکہ جنت کی ہوا اور خوشبو اسے حاصل ہو سکے، اور اس کے لیے اس کی قبر تحت نظر وسیع کر دو۔ پھر اس مومن کے پاس ایک خوبصورت شخص ایسے لباس اور عمدہ خوشبو کے ساتھ حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ بشاشت انگیز خوشخبری قبول کرو، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ وہ مومن اسے دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ تو خیر لانے والے چہرے کی طرح ہے۔ تو وہ شخص جواب دیتا ہے کہ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ قبر کا یہ آرام دیکھ کر مومن کہتا ہے کہ اے رب، قیامت قائم فرما تاکہ میں جلدی اپنے مال و دولت اور گھر والوں سے ملاقات کر سکوں۔ اور ترمذی شریف وغیرہ کی روایت میں ہے کہ جب مومن بندہ منکر نکیر کے سوالات کا صحیح جواب دے دیتا ہے تو اس کے لیے اس کی قبر 70 ہاتھ لمبی چوڑی کر دی جاتی ہے
اور اسے روشن کر کے اسے کہا جاتا ہے کہ سو جا، وہ شخص مارے خوشی کے جواب دیتا ہے کہ مجھے میرے گھر والوں کے پاس تو جانے دو کہ میں انہیں بتاؤں کہ میں کتنے مزے میں ہوں۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ترجمہ یہ ہے کہ تو اس دلہن کی طرح سو جا جس کو صرف وہی شخص بیدار کرتا ہے جو اس کے نزدیک اس کے گھر والوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی شوہر، اور اس وقت تک سوتا رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کی قیام گاہ سے دوبارہ نہ اٹھائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ میت کو اس کی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو واپس ہوتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آواز وہ خود سنتا ہے، پس اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ دائیں جانب اور روزہ بائیں جانب، اور اچھے کام اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اگر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے جانے کا راستہ نہیں ہے، دائیں طرف سے آتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے کہ میری طرف سے راستہ بند ہے، پھر بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ اسی طرح کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد سامنے سے آتا ہے تو لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اس کے آڑے آ جاتا ہے، پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے، اور اس کے سامنے سورج اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے وہ غروب ہونے والا ہو۔ تو فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ہم جو سوال کرتے ہیں اس کا جواب دو، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ فرشتے کہتے ہیں یہ بھی ہو جائے گا، پہلے ہماری بات کا جواب دو۔ تو وہ کہتا ہے کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق۔ وہ مومن جواب دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں جو ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے واضح دلائل لے کر تشریف لائے، بس ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی پیروی کی۔ اس جواب پر فرشتے خوشخبری سناتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، تیری زندگی اسی عقیدے پر گزری اور اسی پر تیری موت آئی، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسی پر قیامت کے دن تجھے اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس کے لیے قبر کو تا حد نظر وسیع کر دیا جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ہے، ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثبات قدمی عطا فرماتا ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جہنم کا دروازہ کھولو، چنانچہ اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول کر اس سے بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، اگر تو نافرمان ہوتا تو تیرا ٹھکانہ یہ ہوتا، جس کی بنا پر اس کی خوشی اور مسرت میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دو، چنانچہ جنت کا دروازہ کھول کر اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارا ٹھکانہ اور وہ نعمتیں جو اللہ نے تمہارے لیے پہلے سے تیار کر رکھی ہیں۔ انہیں دیکھ کر بھی اس کا دل بشاشت اور مسرت سے معمور ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا بدن تو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور اس کی روح کو پاکیزہ روحوں میں جن کا مقام جنت کے درختوں میں بسیرا کرنے والے ہرے پرندوں کے اندر ہے، شامل کر دیا جاتا ہے۔ عام طور پر روایت میں ہے کہ قبر میں سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے، لیکن بعض شافعی علماء سے منقول ہے کہ کافر سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام منکر نکیر ہے، جبکہ ایمان والے سے سوال کرنے والے فرشتوں کا نام مبشر و بشیر ہے، یعنی خوشخبری سنانے والے۔ واللہ تعالی عالم۔ تو یہ تھی حاضرین قبر میں پوچھے جانے والے سوال و جواب کے حوالے سے کچھ اہم باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اگر یہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور لائک کر دیں، تاکہ آنے والی ایسی دلچسپ اسلامی معلومات آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔